अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो है स्मोक। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब। इस हवाले से उनसे कुछ सवालात आज की इस वीडियो में पूछेंगे। एंड तक देखिएगा वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये स्मोक है क्या, जो आजकल लाहौर और मुलाका जो इलाकों में जो है ना, ये आजकल बहुत फैली हुई है। क्या चीज़ है स्मोक? अच्छा देखें, इसको समझने के लिए तो बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया जाए, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है और फिज़िक्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस मुश्किल टॉपिक को ज़रा आसान करके बता दूँ लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। हम चलते हैं सन 1900 में, 1905 में, जब पहली दफ़ा ये लफ्ज़ यूज़ हुआ और ये इंग्लैंड में हुआ। जहाँ जो कोयले जला करते थे उस ज़माने में, लकड़ियाँ जलती थीं, कोयले जलते थे और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीज़ें ज़्यादा उससे पैदा होती थी। तो सल्फर ज़्यादा होता था, ऐसे फोसाइल फ्यूल जो है उसमें सल्फर बेयरिंग फोसाइल फ्यूल होते थे। तो इस वजह से वो पहली दफ़ा इस वर्ड का, स्मोक का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से इसका नाम पड़ा लंदन स्मोक। तो पहली दफ़ा ये हुआ। तो अब ये स्मोक की किस्में चेंज हो गई हैं, क्योंकि दुनिया बदली, हम तरक्की करते गए और इस तरक्की करते करते हम एक और स्मोक हमने पैदा कर लिया और वो था फोटोकेमिकल स्मोक। सही। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक ज़रा उससे डिफरेंट था तो ये भी उसी मतलब है फ्यूल की कंजम्पशन की वजह से, लेकिन अब फ्यूल थोड़ा उस ज़माने के हिसाब से थोड़ा मॉडर्न फ्यूल यूज़ होने लगे थे। तो ये हम जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं ये पैदा करने लगे, हाइड्रोकार्बन्स पैदा करने लगे। तो ये वॉलेटाइल सब्सटेंस थे, तो ये इन्होंने सूरज की रोशनी के साथ मिल करके एक स्मोक बनाया जिसे ब्राउन कलर क्लाउड भी कहते हैं। और इसके 1990 के दिहाई में ये बात हुई कि एक क्लाउड है जो कि इस तरह का पैदा होता है, और ये क्लाउड पहली दफ़ा शायद लॉस एंजलिस में, क्योंकि इसका नाम दिया गया लॉस एंजलिस स्मोक गालिब। तो इस तरह ये दो सिटी के नाम पर ये फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं, और सल्फरस स्मोक जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसको लंदन स्मोक का नाम दिया गया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं स्मोक की वजह क्या है? हाँ, अभी मैंने डेफिनेशन बताते हुए वजह बता भी दी कि ये जो हम जो तवानाई के लिए मुख्तलिफ ज़राए यूज़ कर रहे हैं। जब इंसान नया नया था इस दुनिया पर तो लकड़ियाँ जला करके तवानाई हासिल करता था। तो लकड़ी जलने से भी धुआं होता है और मुख्तलिफ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। फिर कोयला यूज़ करने लगा, कोयले से भी होता है ये मसाइल। अब हम जो है वो तेल यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं, ऑयल हमारे यहाँ ये जो है गैसोलीन ये यूज़ होती है ऑटोमोबाइल में। तो इन सब, और फिर फैक्ट्रीज का धुआं है, ये सारे मिलकर के ये पोल्यूशन है। जब ये पोल्यूशन हवा में आते हैं तो फिर ये रिएक्ट करते हैं, और आपने सुना होगा केमिकल जो है सल्फर वाली बारिश, केमिकल की बारिश जी होती है बिल्कुल। इस तरह से। तो इस तरह से ये चीज़ें हवा में पहुंच करके रिएक्ट करती हैं, और उस रिएक्शन के सिलसिले में ये क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये क्लाउड फिर ये है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, ये ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होता है? जनाब, इसी स्मोक को, ये ग्राउंड लेवल और इस क्लाउड को जो ऑर्गेनिक है, ये जो ब्राउन क्लाउड जिनका नाम दिया गया है, इसी को हमने ओजोन कहना शुरू किया है। ग्राउंड लेवल, देखिए एक ओजोन लेवल अल्लाह ने बनाई है जी। जो बहुत ऊपर है फिजा में, कई माइल्स ऊपर। तो ये ओजोन बनती है जब सूरज की शुआओं से
جب داخل ہوتی ہیں زمین کے ایٹماسفیئر میں، یعنی زمین کے عملداری میں جب داخل ہوتی ہیں تو اسے آکسیجن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ آکسیجن اور جو فوٹو ریاکشن ہوتا ہے آکسیجن کا سن لائٹ سے، تو اس سے اوزون لیئر بنتا ہے اور اس کو O3 بھی کہتے ہیں. صحیح. اب یہ اوزون جو ہائی ابو دا ایٹماسفیئر ہے، یہ ہیلدی اوزون ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ تقریباً 97 to 99% جو بیٹا ریز ہوتی ہیں، جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں سن کی، وہ اس کو روک لیتا ہے. اگر یہ سب کی سب آ جائیں تو یہاں بشر کا کیا، یہاں نہ پودے زندہ رہ سکیں گے، نہ ہی کوئی بشر زندہ رہ سکے گا اس جو ہے الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے. تو یہ اوزون تو روک لیتی ہے اس کو. اب رہا یہ جو گراؤنڈ اوزون ہے، یہ انسانی تخلیق ہے، ایک طرح سے آپ کیسے ہیومن میڈ ہے. ہم نے بنایا نہیں ہے، ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں ہم نے سمجھا نہیں، سوچا نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اتنا بے دریغ اور بغیر احتیاط کے یوز کیا ہے توانائی کو صرف اپنے فائدے کے لیے. تو اس کا نتیجہ یہ گراؤنڈ لیول اوزون بنا ہے، اور جو کہ اس سے کافی ڈفرینٹ ہے. وہ ہیلدی ہے، یہ انہیلدی ہے. اس میں بھی ریاکشن ہوتا ہے سن لائٹ کا، لیکن یہاں آکسیجن نہیں استعمال ہوتی، یہاں نائٹروجن آکسائڈ ہوتا ہے استعمال. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اسموک کی بات کر ہی رہے ہیں تو یہ بتا دیجئے کہ انسانی صحت پر اس کا کیا اثر ہے اسموک کا؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسانی صحت پر اس کے تو برے اثرات تو ہیں ہی ہیں، اور آل اس کے کہ ہماری زمین پہ بھی برے اثرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے، تو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں. پلانٹ بھی جو ہے، ہمارے پودے ہیں، ہمارے کراپس ہیں، یہ افیکٹ کر جاتے ہیں. اور جو پروڈکشن ہے کراپس کی، جو فصلوں کی پیداوار ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ کمی صرف ہمیں لاحق نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسائل ہیں. چائنا میں ہے، انڈیا میں ہے کہ کراپس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں، اور ویسے یہ ممالک زیادہ پیدا کرتے ہیں یہ مسائل جن کی وجہ سے اسموگ ہو رہا ہے. پاکستان کا بھی اس میں حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر ملک کا حصہ ہے، لیکن یہ زیادہ تعداد میں پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ وہاں ان کا استعمال بھی زیادہ ہے فیولز کا، تو اس وجہ سے وہاں زیادہ ہے یہ مسئلہ. تو صحت کے حوالے سے انسانی صحت پر اگر آپ آ جائیں تو انسانی صحت میں تو سب سے پہلے تو دیکھیے یہ ہے کہ چونکہ ہم سانس لے رہے ہیں، اگر ہمیں وہ کیمیکل زدہ ایئر ہی ملے گی سانس لینے کو، تو کیا ہوگا؟ یہ بیسیکلی ایریٹنٹ کاز کرے گی. دیکھیے، جو گلے کے مسئلے چل رہے ہیں، لوگ جس کو دیکھو وہ کھانس رہا ہے، جس کو دیکھو گلے کی خرابی کا شکار ہے، جس کو دیکھو وہ نزلہ زکام کھانسی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی امیونٹی ڈکلائن پہ جا رہی ہے. لوگ آنکھوں کی خارش کا شکار ہیں اور لال ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں الرجی کی وجہ سے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا، جو لوگ پہلے سے سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے کسی کو اگر دمہ ہے، ایزما جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ایگراویٹ ہو جاتا ہے. وہ پہلے اگر اس کو ایک آدھ اٹیک آتا تھا، تو اب یہ ہے کہ ہر دوسرے ہفتے اس کو اٹیک آ جاتا ہے، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز متاثر ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اسکول کالجز جانے سے رہ جاتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں، ان پہ بھی یہ بہت بھاری گزرتا ہے مہینہ. اس کے باوجود وہ اسموکنگ نہیں چھوڑتے اور اپنے تکالیف میں اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی اسموک چھوڑ کے کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو مجھے بتا دیجئے کس ایٹماسفیئر میں جائیں جو صحت کے لیے فائدہ مند ہے. یہاں تو پوری ہوا ہی جو ہے نا زہریلی ہے. خیر، ہم اس پہ ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ خوئے بدرہ بہانہ بسیار. تو اب کوئی نہیں کرنا چاہے، اسموکنگ نہیں چھوڑنا چاہے، تو اس کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اور ریسپائرٹری ڈسٹریس پرابلم ہو سکتی ہے، کرونک برونکائٹس ہو سکتا ہے، دیگر اور مسائل ہو سکتے ہیں.
اور لانگ ٹرم پہ جا کر کے ریسرچز ہو رہی ہیں، نہ جانے آگے چل کے اور کیا مسائل درپیش ہوں اس کے. یہ تو ایکیوٹ پرابلمس ہیں جو کہ میں نے بتائی ہیں. پھر جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ صرف لنگس کا پرابلم نہیں کرتا، ہارٹ پرابلمس بھی کرتا ہے. کہ ہارٹ میں بھی آپ کے جو ہے نا پرابلمس کرے گا اور آپ کو مسائل درپیش ہوں گے. جلد اثر انداز ہوتی ہے، جلد پر بہت، اور جلد کی آپ دیکھ لیجئے آج کل الرجی کی بیماریاں جلد میں بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، فنگل ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. انسان جو ہے اس میں مسائل، اس کی صحت اس سے شدید متاثر ہو رہی ہے. باقی اور بھی سسٹم ہیں باڈی کے جو کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، برین متاثر ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ریسرچز آن گوئنگ ہے. ابھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس سے کہاں کہاں کس لیول پر اور آرگن انسانی متاثر ہوگا. یہ انشاءاللہ آگے چل کر کے جو ریسرچ کے نتائج آئیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا. صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.